لوگوں کو جن کا نام پوچھ کر اور مسلمان نہیں ہونے کے ناطے پر ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا مولانا اقبال کو، جو پونچھ کے مدرسہ ضیاء العلوم کے مدرس تھے۔ اس 5 سالہ لڑکی مریم کو، جس کو پاکستان کی شیلنگ میں اس کا پیٹ پھٹ گیا، میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا میڈم زین علی اور عروہ فاطمہ، ان دو جڑوا بھائی بہنوں کو جن کی عمر 14 سال تھی، لانس نائک دنیش کمار کو، بی ایس ایف کے سب انسپکٹر محمد امتیاز کو۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کشمیر کی عوام کا کہ انہوں نے پہلگام کے واقعے کے بعد مسجدوں سے اعلان کیا مذمت کا، بغیر کسی کے بولنے پر روڈ پر نکل کر انہوں نے پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کی مذمت کی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری مسلح افواج کو کہ انہوں نے ایک عظیم قربانی پیش کی اور بہادری کے ساتھ آپریشن سندور میں بھارت کو کامیابی دلائی۔ میں مسلح افواج نے پہلے 9 دہشت گرد ٹھکانوں پر ان کو نشانہ بنایا، اور سب سے میری نظر میں جو دہشت گردی کے دل پر حملہ ہوا وہ بھاولپور کا تھا، اور 6 ایئر فیلڈ، 3 ہینگر اور 2 رن ویز کو ہم نے تباہ کیا۔ بعد میں آپریشن سندور کی کامیابی کی ایک اہم وجہ یہ تھی میڈم کہ ملک میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا تھا، ایک یوفوریا پیدا ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ حکومت نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی فوج، پاکستان کی ISI، پاکستان کا ڈیپ اسٹیٹ، ان کا حیاتی مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ بھارت کو کمزور کیا جائے، اور اگر ہم کو ان طاقتوں کو کمزور کرنا ہے تو دیش میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم بلڈوزر کے ذریعے یا پھر لسانی جبر کے ذریعے یا مذہبی فرقہ پرستی کے ذریعے اقلیتوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم خدا نہ خواستہ ان پڑوسی ملک کے دہشت گرد تنظیموں کو کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ میڈم، میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اتحاد اور اتفاق اس ملک میں جب مضبوط ہوگا تو ہم کو بین الاقوامی سطح پر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کی طرف سے حکومت سے چند سوالات کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، آتنکواد اور بات چیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، تو میرا سوال آپ کے ذریعے سے وزیر اعظم اور حکومت سے یہ ہے، پھر جن انسانوں کو بیسارا کی وادی میں مارا گیا تھا، کیا آپ کا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹریڈ بند کر دیے، پاکستان کا ایئرکرافٹ ہمارے ایئر سپیس میں نہیں آ سکتا، ان کی کشتی ہمارے پانی میں نہیں آ سکتی، ٹریڈ ختم ہو چکا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹڈ، آپ کا ضمیر زندہ کیوں نہیں ہے؟ کس صورت سے آپ پاکستان سے کرکٹ میچ کھیلیں گے جب ہم پانی نہیں دے رہے ہیں؟ 80% پانی پاکستان کا ہم روک رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ پانی اور خون نہیں بہے گا آپ کرکٹ میچ کھیلیں گے؟ میڈم، میرا ضمیر تو گوارا نہیں کرتا کہ میں اس میچ کو دیکھوں گا۔ کیا اس حکومت میں اتنی ہمت ہے کہ ان 25 مرنے والوں کو فون کر کے کہے کہ دیکھو ہم نے آپریشن سندور میں بدلہ لے لیا، اب تم پاکستان کا میچ دیکھو؟ بڑی افسوس کی بات ہے میڈم، اکاؤنٹیبلٹی کس پر ہے؟ پہلگام کس نے کیا؟ 7.5 لاکھ ہماری فوج اور سینٹرل پیراملٹری فورس ہے، یہ کہاں سے 4 چوہے گھس کر ہمارے بھارت کے ناگرک کو مارے؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر فکس ہوگی؟ LG پر فکس ہوگی تو LG کو برطرف کریے، IB پر آتی ہے تو ایکشن لیجئے، پولیس پر آتی ہے تو ایکشن لیجئے، مگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپریشن کر دیا اور ہم خاموش لوگ بھول جائیں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی فکس کرنا پڑے گا۔ میڈم، ڈیٹرنس آپ کی کیا ہے؟ آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا، آپ نے بالا کوٹ کیا، پھر یہ پہلگام ہوا، تو آپ کی ڈیٹرنس کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی، کشمیر کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی، 370 ہٹا دیا آپ نے ایک ریاست کو UT بنا دیا، اور اس کے باوجود بھی دہشت گرد وہاں پر پہنچ گئے۔ تو اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے میڈم کہ پاکستان کو ہم جانتے ہیں، پاکستان اور اسرائیل اس پوری دنیا میں ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف کو، جس سے ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ، اس کو اپنا دوست کہتے ہیں، اس دیش کا پریزیڈنٹ اس شخص کو بلا کر کھانا کھلاتا ہے اپنے ساتھ جس کے بھاشن سے ہمارے لوگ مارے گئے تھے، تو کیا آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، ہمارے دیش میں ایک ایسی تنظیم ہے جس کا وجود نفرت کی بنیاد پر اور مذہبی عصبیت کو پھیلانے کے لیے بنایا گیا، ان کو تکلیف ہے سیکولرزم سے، سوشلزم سے، مگر ہمارے سمویدھان کے پریامبل میں لفظ سوورن ہے۔
سوورن کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہم حاکم اعلیٰ ہیں، ہم اپنے ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ ایک گورا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھارت کی سیز فائر کا اعلان کرے گا، یہ آپ کا نیشنلزم ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے سر۔ میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک چچا سیم اعلان کر رہے ہیں تو ہماری فوج پر کیا اثر پڑا ہوگا، ہمارے ان پائلٹوں پر کیا اثر پڑے گا جو نہیں معلوم کتنی اوپر آسمانوں پر بھارت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ نیوی کا سپاہی جو سمندر میں کھڑا ہوا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میرا پردھان منتری اعلان نہیں کیا، ایک گورے نے اعلان کیا۔ بڑا یہ آپ کے کیسا ہوگا یہ۔ میڈم میرا سوال حکومت سے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایڈورسیریل کنٹری نہیں ہے امریکہ کے لیے، ہم دوست ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، کیا ایگریمنٹ ہم نے سائن نہیں کیا، تو کیا یہ دوستی نبھا رہے ہیں؟ میڈم میں ہسٹوریکل اگزامپل دے رہا ہوں، کرشچیف اور ٹیٹو۔ کرشچیف نے دباؤ ڈالا، ٹیٹو نے کہا میں نہیں مانتا، میں نیم جوائن کروں گا۔ میڈم فرانس اور یو ایس اے، ڈی گول کو جب یو ایس اے نے دباؤ ڈالا تو ڈی گول نے کہا کہ تم دوست ہو مگر ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہ ہے۔ میڈم وہیں پر آپ دیکھیں گجرال صاحب جس کو کہتے سب سے کمزور تھے، وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ریفولنگ کرنے نہیں دیا۔ ویتنام 20 سال یو ایس اے لڑا مگر جھکا نہیں، اور ہم ان کو بول بھی نہیں پا رہے، ہم تو کوئی دشمن ملک تو نہیں ہے امریکہ کے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میڈم یہاں پر وزیر خارجہ نے کہا وہ چین گئے، ڈپٹی چیف آف سٹاف نے کہا کہ چین کے اکوپمنٹ ایک لائف لیب تھا ہمارے ان کے لیے۔ کیا آپ نے کہا چین کو کہ تم نے کیوں دیا پاکستان کو ہتھیار؟ آپ نہیں کہے۔ اور میڈم آپ جانتے ہیں کہ رکشا منتری نے کہا کہ سوئفٹ اینڈ پروپورشنیٹ، تو پھر جو انڈونیشیا ملٹری اٹیشن نے کہا کہ ہم کو کہا گیا مت مارو، ہم سیلف ڈیفنس میں بھی نہیں مار سکتے تھے پاکستان کو۔ اور اگر آپ ٹرمپ کے بیان کو غلط کہہ رہے ہیں کہ 5 ایئر کرافٹ نہیں گرے، میں یقین کرتا ہوں آپ کی بات کا، آپ ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے نا، ہمارے پائلٹس کو کمنٹ کریے کہ ہم اپنے پائلٹس کی تعریف کرتے ہیں، آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں میڈم کہ کیا فرانس نے ہم کو سورس کوڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمارے ایئر کرافٹ کو کیا نقصان ہوا؟ اب مستقبل میں آپ ہتھیار خریدیں گے تو کیا آپ سورس کوڈ حاصل کریں گے؟ اور میڈم میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے سوال کا جواب حکومت دے، ہمارے پاس سینکشن جو اسکواڈرن F-42 ہے 60 سال کے بعد صرف 29 کام کر رہے ہیں، پاکستان کے پاس 25 ہیں، چین کے پاس 50 سے زیادہ ہیں، 11 سال سے آپ سرکار میں ہیں، سب مرین نہیں ہے، 3rd ایئر کرافٹ کیریئر کہاں پر ہے آپ بتائیے۔ اور میڈم FATF میں لانا پڑے گا آپ کو، اگر آپ وشو گرو ہیں تو ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ G7 کے کنٹریز کو، GCC کو اور چچا سیم کو راضی کرائیے کہ پاکستان کو، میڈم ختم کر رہا ہوں، FATF میں دوبارہ لایا جائے۔ میڈم آل پارٹی میٹنگ ہوئی، دیکھیں کتنا کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں اور اسٹیٹ سرکار میں۔ آل پارٹی میٹنگ میں تھا، کیندر سرکار نے کہا کہ نہیں بیسارن میڈوز پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، جون سے پہلے اجازت لینا پڑے گا۔ بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ سال بھر کھلا رہتا میڈوز سوائے بارش اور سنو کے۔ یہ کانٹرڈکشن ہے کیندر سرکار میں وہاں پہ۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں میڈم آپ کے ذریعے سے کہ قومی سیکیورٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کو، خارجہ پالیسی کو، فورن پالیسی کو راجنیتی کا مدعا مت بنائیے، راجنیتی کا مدعا مت بنائیے۔ یہ ہمارے ملک میں مفاد ہوگا، ہمارے ملک کے اتحاد اور یکجہتی کو آپ ایک ووٹ کا ذریعہ مت بنائیے۔ اور میں ایک آخری بات پوچھ رہا ہوں میڈم، کیا چین نے ہم سے کہا تھا کہ سیز فائر کر لو؟ اور کیسے پاکستان نے ہمارے پائلٹس کی باتوں کو سنا کہ ہمارا کمیونیکیشن انکرپٹ نہیں ہے؟ میڈم آخر میں اپنے شعر سے اس اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے سر اپنا کٹانا ہے ہمیں، مادر ہند پہ بھیٹ چڑھانا ہے ہمیں، کس طرح مرتے ہیں احرار وطن بھارت پر، یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں۔ یہ میں بھارت کی اس بہادر فوج کے نام پہ کرتا ہوں، مسلح افواج کے نام پہ کرتا ہوں۔ یہ شعر کہنے والا کوئی بی جے پی کا نہیں تھا، یہ شعر کہنے والے کا نام شیر تھا، شہید اشفاق اللہ۔ میں پھر سے حکومت سے کہہ رہا ہوں، پاکستان ٹیررزم کرے گا، آپ تیار ہو جائیے۔ آپ چین سے محبت، کتنا بن بیلنس ہوا ٹریڈ کا، کتنا امبیلنس ہو رہا ہے چین سے۔ اچھا جب گلوان ہوا اس وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا، ہم نے کہا نہیں بات کریں گے، ضرورت نہیں ہے۔
آج ٹرمپ ہمارے سے پہلے بولتا ہے عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اقتدار میں کوئی یہاں رہے گا کوئی وہاں رہے گا، مگر اقتدار میں اقبال ہونا چاہیے۔ بدبختی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اقبال کو کھو دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ माननीय सदस्य श्री के फ्रांसिस जार्ज जी।